نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله عدد ما خلق من شيء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے بندے اللہ کے دوست لا خوف نہیں ہے ان پر خوف ولا هم یحزنون نہ انہیں کوئی غم ہے. لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے فی الدنیا دنیا میں وفی الآخرہ اور آخرت میں. یہ اللہ کی دوستی کا نتیجہ ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بشارت ہے. دونوں جہانوں میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور کامل اتباع کے بعد اس درجہ کمال پر فائز کیا کہ ان کے لیے ارشاد فرمایا لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے ان کے لیے خوشخبری ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. غور کیجئے اس بات پر کہ محبت وہ کیا نعمت ہے جس کی بدولت اپنے بندوں کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس درجہ بلند شان مرتبے سے نوازا ہے کہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں. اللہ اکبر. دنیا اور آخرت کی خوشخبری کیا ہے اس پر غور کریں گے تو بہت سی راہیں کشا ہوں گی بشرطے کہ محبت کی نعمت پہلے نصیب ہو. اگر محبت سے بیگانہ ہے اللہ رسول اہل بیت اولیاء سے اس کو محبت نہیں علیہم الرضوان تو بس یقین کر لے اس کا دعویٰ ہے اس کی ایک بات ہے یا ایک پھبتی ہے جو یہ کس رہا ہے.
کچھ عرصے بعد یہ کیفیت اس کی خود ختم ہو جائے گی۔ پہلی طرف سے بھی اگلی طرف سے۔ اگر محبت کی نعمت سے مالا مال ہے ٹھیک ہے، پڑی رہے یہ، الگ سے اور ڈال دیں۔ اگر محبت سے بیگانہ ہے، محبت نام کی کسی چیز سے آشنا نہیں ہے، یا اللہ رسول کی محبت کے بغیر وہ زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ لیجیے یہ خالی ہے۔ ہمارے حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز نے محبت کی شرح لکھی ہے۔ محبت کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جو نام محبت ہے، اس میں محبت ہے، اس کے 4 حرف ہیں، محبت کے 4 حرف ہیں، میم، ہا، با، تا۔ اگر سکول میں پڑھتے ہوں تو میم، ہے، بے، تے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میم سے مراد مسمى کی ذات میں فنا ہونا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے۔ محبت کی میم سے مراد اس کی ذات میں، اس کے نام میں فنا ہونا ہے، اس میں ڈوب جانا ہے۔ اور ہے کی شرح یہ فرماتے ہیں اس کے وجود سے ہرس ختم ہو جائے۔ اور بے سے مراد محبت کی جو بے ہے یا با ہے، اس سے حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بخل سے خالی ہو جائے، بخیل نہ رہے، نہ کھلانے میں بخیل رہے، نہ کھانے میں بخل کرے۔ یعنی ان برائیوں سے، ان عیوب سے وہ مبرہ ہو جائے یا وہ دور کر دے ان کو اپنے آپ سے۔ آخری حرف چوتھا رہ گیا تا، جس کو اردو والے کہتے ہیں تے۔ محبت کا آخری حرف ہے تے، چوتھا حرف ہے یہ۔ تو فرماتے ہیں تے سے مراد تمامیت فقر ہے۔ جب تمام فقر کو پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ اذا تم الفقر فهو اللہ، جب فقر مکمل ہو جاتا ہے پھر ہر سمت اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور کوئی چیز اس کی نظر میں نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ نعمت ہی اتنی بڑی ہے۔ بے شک ہم لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ فقر چیز کیا ہے، فقر کون ہے جس کو فقر کہتے ہیں، وہ فقر کیا چیز ہے؟ حضور سرور کون و مکان سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کمالات ہونے کے باوجود ان پر فخر نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا، اولاد آدم کی سرداری پر فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخر، مگر اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس پر اتراتا نہیں ہوں، یا اس پر تکبر نہیں کرتا، یا اپنے دامن میں اس سے بڑائی محسوس نہیں کرتا۔ اور فقر کے بارے میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر پر مجھے فخر ہے، فقر پر مجھے فخر ہے۔ اور کسی چیز پر نہیں فرمایا، غوثیت پر نہیں فرمایا مجھے فخر، قطبیت پر نہیں فرمایا مجھے فخر، ابدال کی شان پر نہیں فرمایا مجھے اس پر فخر۔ اور کمالات نبوت کے دامن میں بے شمار ہیں، ان پر آپ نے نہیں فرمایا مجھے فخر ہے۔ فقر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری، مجھے فقر پر فخر ہے۔
آپ سوچنے پر ہر آدمی مجبور ہوگا وہ کیسی نعمت، کیا نعمت ہے۔ ہمارے حضرت سید سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز سلطان الفقر ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں، اس پر سے پردے اٹھائے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ دنیا کو اس کے حجابات اتار کر سامنے کر کے دکھایا، فقر اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کب آتا ہے انسان کے پاس یہ؟ جب آتا ہے پھر کمال ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کو فقر حاصل تھا، لیکن حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے پاس تو تھوڑا تھوڑا حصہ تھا، حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس پورا حصہ تھا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر بازی لی ہے، فقر کو حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اصحابہ علیہم الرضوان میں فرماتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرات اصحابہ میں فقر پر کمال حاصل کیا ہے اور فقر کی سرداری حاصل کی ہے۔ حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کی بازی جیتی ہے، وہ بھی سلطان الفقر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلطان صاحب قدس سرہ نے لکھا ہے ایک مقام پر، فقر کی صورت کیا ہے، شکل اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ میرے مرشد حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل ہم صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو میرے خیال فقر پہچاننے میں دیر نہ لگے گی، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خصوصاً مریدین اور ان کے غلاموں کو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ان کے پاس تو پہلے شیخ کا تصور ہوتا ہے، شیخ کی شکل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت، آخرت میں بھی بشارت۔ وہ بشارت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا، قالوا کہا جنہوں نے، ربنا رب ہمارا اللہ اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس بات پر ڈٹ گئے اور جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ پھر ہم ان پر فرشتے بھیجتے، بندوں پر، نبی کے پاس تو آتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، سبحان اللہ، عام بندے کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سبحان اللہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سبحان اللہ۔ اپنا آپ پہلے پہچانو، پھر یہ ساری راہیں ہاتھ آ جاتی، مشکل تو رہتی رہی۔ بے شک۔ اللہ فرماتے جس نے مجھے اللہ مان لیا، مالک مان لیا، پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اس پر جمع رہا، اس ایک بات پر ڈٹا رہا، اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، تو بس اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اس کی زندگی میں اس کے پاس آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تخافوا، خوف نہ کھا، ولا تحزنوا غم بھی نہ کھا۔ اور یہاں کیا تھا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہے میرے دوستوں کے لیے، نہ میرے دوستوں کے لیے غم ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس کا نتیجہ کیا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت، آخرت میں بھی بشارت۔ دنیا میں کیا بشارت؟ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں اس کی زندگی میں ملائکہ اس پر اترتے ہیں، اس کے پاس نازل ہوتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہ اللہ تخافوا، وہاں کہا تھا لا، اور یہاں کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم کھا نہ خوف کھا، خوف کی بھی تجھے ضرورت نہیں، غم کی بھی تجھے ضرورت نہیں۔ بے شک۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ فرشتے آ کر کہتے کیا ہے اس کو، اس کی زندگی میں جو آ گئے ہیں اتر گئے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تجھے خوف بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں، کہتے پھر کیا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہاں کیا لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں خوشخبری مل گئی نا، آ گیا فرشتہ اس کے پاس۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تجھے بشارت ہے، تجھے خوشخبری ہے جنتی، جنت تیری ہے، تو مالک ہے جنت کا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جائیداد جس کے باپ دادے سے چلی جائے اس کو وارث کہتے ہیں۔ دوسرے کی تو وراثت سمجھ میں نہیں آتی، اگر دوسرے کی بھی وراثت سمجھ میں آئے، اس کی بھی وراثت سمجھ میں آئے، پھر لڑائی بڑھائی کیسی، عدالتیں کیسی آباد ہوں گی؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تجھے بشارت ہے جنت کی، تو جنتی ہے۔ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہی بات ہے جو تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، پہلے سنتا رہا۔ انظر الی الجنہ، دیکھ جنت تیرے سامنے ہے، سبحان اللہ، ارے مرا نہیں، زندہ پڑا ہے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کی سیر پر گئے، آپ کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی۔ ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس مکان پر حضرت عمر کا نام لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اس کے اندر تو جا کر دیکھوں۔ پھر آپ نے خیال فرمایا کہ عمر جذباتی اور غیرت مند آدمی ہے، اس لیے اجازت بہتر تھی۔ آپ نے فرمایا میں اندر تو نہ گیا، دروازہ میں نے اس کا دیکھا ہے۔ پھر حضرت عمر سے آ کر ذکر کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ ہی کی ملکیت ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، آپ دیکھتے مجھے اور بھی خوشی ہوتی۔ ہمیں تیری غیرت کی وجہ سے ہم نے تیرا مکان نہیں دیکھا۔ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے جو بندہ مومن ہے اس کو دنیا میں جنت دکھا دی جاتی ہے، یا یوں کہہ لو دنیا میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب سمجھے ہوں گے آپ، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس کو بشارت ہے دنیا کی زندگی میں، اس کو خوشخبری ہے دنیا میں۔ وفی الآخرہ، دنیا میں بشارت جنت دیکھ رہا، وہ آخرت میں ہے، وہ تو معاملات سارے آخرت کے ہیں۔ کوئی اکابر کا ہم نے قصہ سنا تو کہتے ہیں میں نے اپنی حور بھی دیکھ لی میں نے اپنی حوروں کو بھی دیکھ لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مجھے استقامت دے۔ یہ محبت ہی ایک ایسی نعمت ہے، جب یہ پروان چلتی ہے پھر آہستہ آہستہ جوان ہونا شروع ہو جاتی، جب جوان ہو جاتی ہے پھر یوں کہہ لو کہ بالغ ہو جاتی ہے۔ جب بالغ ہو جاتی ہے پھر اس کا نشہ نہیں ختم ہوتا، چڑھ جائے صحیح ایک بار۔ حضرت سلطان العارفین قدس سرہ فرماتے ہیں جو محبت کا حصہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اتنی بڑی مملکت ہے، اتنی بڑی دولت میرے پاس ہے، اگر اس کا ایک ذرہ جہنم میں پھینک دوں ساری جہنم جل کر خاک ہو جائے۔ بات محبت کی ہے، یاد رکھو محبت کرنا ہے ہر ایک نے، کوئی کتے سے کرے، کوئی جانور سے کرے، کوئی بیگم سے کرے، کوئی اپنی اولاد سے کرے، کوئی درختوں سے کرے، کوئی فصل باڑی سے کرے، کوئی بسوں سے کرے، کوئی گاڑی کے ساتھ کرے، کوئی بکریوں کے ساتھ کرے، محبت اس نے کرنی ہے۔ کیوں؟ ہر انسان کے اندر اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہے، محبت ہر ایک کے اندر رکھی ہے، اس کا رخ آدمی کیا اختیار کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ محبت اللہ کے لیے لگا لے، کارآمد
وہ محبت رسول کے ساتھ جوڑ لے کارآمد، وہ محبت اہل بیت کے ساتھ جوڑ لے کارآمد، وہ محبت صحابہ سے جوڑ لے کارآمد، وہ محبت اولیاء سے جوڑ لے کارآمد، وہ محبت کہیں اور لگا دے کتے بلوں سے، لوگ گالیاں دیں بے ایمان کا بچہ، کتے کا بچہ کتوں سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لے کر، جی جانور ہے جانوروں سے پیار کرتا ہے، کوے لیے اٹھائے پھرتا ہے، مرغے اٹھائے پھرتا ہے، بھینسیں ہانک کے پھرتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کا جو محبت کرنے کا رنگ ڈھنگ تھا وہ اس نے بدل لیا ہے، بدلنے کے نتیجے میں اب گالیاں بھی کھا رہا ہے۔ جی کیوں؟ محبت غلط جگہ پر جو پڑ گئی، پڑھ تو گئی، جانا تو تھا اس نے کہیں نہ کہیں، اس کے نتیجے میں اب گالیاں بھی کھا رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے۔ اگر اللہ رسول سے ہو جائے پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاؤں تک چومتے ہیں، ہاتھ تک چومتے ہیں، بس سبحان اللہ، گویا کہ یہ انہی کا ہے۔ کیوں چومتے ہیں؟ یہ ان کا ہے، کسی کی تو بات ہی نہیں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری کے دربار پر ایک نعت خوان تھے، وہ نعتیں پڑھتے، جب ان کی باری آتی کوئی پوچھتا تک نہ تھا انہیں۔ میاں غلام اللہ صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان سے اس نے کہا جب میں نعت پڑھنے لگتا ہوں ساری دنیا اٹھ کر چلی جاتی ہے، پہلے بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ پیسوں کے لیے نعت پڑھتا ہے نا، لوگ پیسے دیں، یہ غلط ہے۔ جس کی نعت پڑھنی ہے ادھر متوجہ ہو، اس کو سنا، یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں نعت پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنا انداز بدلا، رخ بدلا، گویا کہ دل کا قبلہ بدل گیا یا زاویہ بدل گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا تھا؟ لوگ مولوی کو چھوڑ دیتے تھے، اس کی نعتیں سنتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ہر انسان میں یہ ملکہ رکھا ہے، بس جس نے ملکہ اپنا ٹھکانے اصل پر لگا لیا تو اصل ٹھکانے کے نتیجے میں شاباش، بہت اچھا، بہت اچھا، گڈ۔ اور اگر برا حال ہو تو پھر ٹے منہ تے تینوں ہوش ہی کو نہیں کہڑا کم کرنا کہڑا نہیں کرنا۔ کیا آپ ہی نے ہے، لوگوں کی گالیاں، کیا آپ ہی نے ہے، لوگوں کی طرف سے شاباش، کیا آپ ہی نے ہے، لوگ بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے، اس کی سوچ بہت اچھی۔ کیوں؟ اس کی محبت کا قبلہ درست ہے۔ تو میاں محبت کرنی ہے، اللہ نے یہ ملکہ رکھا سب میں ہے، تو پھر پنجابی میں کہہ دوں چج نال ہی کر لے، جی کرن دا حق ہے اس طرح کر لے۔ پر کدوں آتی ہے؟ کسی محبت والے کو محبت سیکھے تا آتی ہے، جو چوڑے کو چلا جائے مڑ چھتر کھان دا راہ بدل جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔